انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور آج کی ہماری اس محفل کو رونق بخشنے والی ہماری بہن ہمارے فیصل آباد ضلع کی معاون سربراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محترمہ عفیفہ شجیہ صاحبہ، آپ کو ہم سب اساتذہ کرام تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس وقت مصروفیت کے وقت اور سارے دن کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد انسان شام کو ذرا ریلیکس ماحول چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی کو وقت دے رہا ہوتا ہے، آپ نے وہ اپنا ذاتی اور قیمتی وقت ہمیں دیا۔ یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت، علم اور تعلیم و تعلم کے لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت کا ایک مظہر ہے۔ اس کے لیے میں دل سے اپنی طرف سے، اپنے ساتھی اساتذہ کی طرف سے انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ محترم اساتذہ کرام، آج کوئی باقاعدہ تقریب تو نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل چھٹی کے دوران سنڈے کو ہی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، کیونکہ یہ روایت ہے ام المدارس اسکول کی اور ہمارے پرنسپلز فورم کی کہ ہم تکریم اساتذہ کا دن بڑے شایانہ شان طریقے سے مناتے ہیں، لیکن آج اس ماحول سے تو نہیں، لیکن ہم نے اساتذہ نے، مینجمنٹ نے مشورہ کیا کہ اساتذہ کرام ایک 6 یا 7 ماہ کے طویل سفر کر کے اور ایک طویل جو علم کے رستوں سے دور رہے، اساتذہ اپنے طلبہ و طالبات سے دور رہے، تعلیمی درسگاہوں سے دور رہے، ایک آفت تھی، ایک وبا تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں ہماری حکومت کا، ہماری انتظامیہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور پوری عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورا تعاون ہم لوگ ایک پوری قوم کی حیثیت سے ہم نے اس پہ مل کے کوشش کی ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ دوبارہ ہمیں ایسے دن نہ دیکھنے پڑے اور دوبارہ ہم لوگ اچھے اور گزاری اچھا، سارا کچھ اچھا ہی ہو ہماری زندگیوں میں۔ بس میں مختصر 3 سے 4 منٹ میں اپنی بات کر کے اپنے آج کی جو ہماری مہمان ہیں ان کو موقع دیں گے کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد ہم کھانا انشاءاللہ کھائیں گے۔ اصل میں تو کھانے کی یہ دعوت ہے، کوئی تقریب نہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب ہمارے، اور یہ اس کووڈ کے 19 کے بعد ہمیں یہ احساس شدت کے ساتھ ہوا کہ انسان کے پاس جب اللہ پاک کی کوئی نعمت ہوتی ہے، یہ چھن جاتی ہے، پھر اس نعمت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے سیکھا کہ ایک دوسرے جو سماجی رابطے اور تعلقات ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، دوستوں کی، عزیزوں کی، پیاروں کی محفلیں بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہم اساتذہ نے یہ بھی سیکھا کہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہی، ہمارا سب کچھ ہمارے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، ہماری درسگاہ ہوتی ہے، ہماری کلاس ہوتی ہے، اور ہماری اس سلطنت جب ہم سے چھن گئی تو اس کے ظاہر ہے بہت سارے ہماری روحانی، نفسیاتی کتنے اثرات ہم سب لوگوں پہ آئے۔ اگرچہ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے، آپ نے ورک شیٹس کے ذریعے اپنا یہ کردار ادا کرتے رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو استاذ کی صحبت کے بغیر وہ چیز، ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر سکے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نقصان کا ازالہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اب صرف یہی ہے، ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دوبارہ عطا کیا ہے، ہم اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کے بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، اور ان کے اندر یہ یقین پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ آپ ہی کامیاب و کامران انسان ہو، اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب و معنی ہی یہ ہے کہ اس کائنات کے تمام خزانے
اس انسان کے لیے ہیں، اس بشر کے لیے ہیں، اور اس کو کھوجنا کس نے ہے؟ وہ آپ کے کسی طالب علم نے سائنسدان بن کے، کسی طالب علم نے ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کر کے، کسی نے انجینئر بن کے انفراسٹرکچر قائم کرنا ہے، اور کسی نے مینجمنٹ میں جا کے اس سارے نظام کو مربوط اور منظم اور کوآرڈینیٹ کرنا ہے۔ یہ ہر طرح ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، اور یہی عبادت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ اپنی جگہ ایک عبادت ہے، لیکن وہ انسان کی پرسنل عبادات ہیں۔ اصل عبادت جو اللہ پاک نے، جس کے لیے انسانیت یہ ساری کائنات اور جس کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اصل عبادت یہ تھی خدمت انسانیت، کہ اگر میری اور آپ کی وجہ سے کسی گھر کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اچھی اخلاقی اقدار پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ کہیں خدمت کر رہا ہے، اس کے اندر دیانت اور امانت کا جذبہ ہم نے پیدا کر دیا، تو سمجھے کہ اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جرنیل بھی تھے، بہترین سیاستدان بھی تھے، بہترین تاجر بھی تھے، بہترین ہر لحاظ سے بہترین تھے آپ، لیکن آپ نے جس چیز کو اپنے لیے فخر کا باعث بتایا وہ یہی بتایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں استاذ ہوں، اور میری اور آپ کی نسبت بحیثیت معلم، جیسے بھی ہمارے حالات ہوں، جیسے بھی ہمارے بارے میں لوگ سوچ رہے ہوں، جیسے بھی ہمارا پرسنل کچھ بھی ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ نسبت نہیں کبھی ٹوٹنے دینی چاہیے۔ اور استاذ گھر میں بھی استاذ ہوتا ہے، گلی میں بھی، محلے میں بھی، استاذ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک طرح کی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، کیونکہ ہم قوم کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پوری جہاں بھی دنیا میں کہیں طالب علم ہیں، بچے ہیں، ان کو سمجھیں کہ وہ میرے پاس امانت ہے، اور میں ان سب کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ یہ آج جو گلیوں اور محلوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، ہم بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ان لوگوں کی تربیت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی استاد کے ہاتھ سے ہی پڑھ کے نکلے ہیں، کسی نہ کسی معلم کے سے نکلے ہیں، تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے کچھ، کہ ہم نے ان کی تربیت۔ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو برے اخلاق، بری گالی گلوچ، نشے میں لت پت نوجوان نظر آتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی استاد تو تھا، تو استاد نے کیوں نہیں محبت کا درس اس کے دل میں ڈالا؟ کیوں نہیں استاد نے اس کے اندر یہ یقین ڈالا کہ تم تو بہترین انسان ہو، اور تمہارا مقام بہت بلند ہے؟ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس موقع پہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ نمبر 1 خلوص نیت، کہ بہت زیادہ ہماری نیت میں اخلاص ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو برکت دیں گے۔ دوسرا ہے کہ ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، پورے عزم اور یقین کے ساتھ محنت کرنی ہوگی۔ اور تیسری چیز کسی بھی کام کو کامیابی کے لیے وہ ہے مہارت، کہ اگر میں اکیلا دیانتدار بہت ہوں، بڑے بڑے لوگ بہت دیانتدار ہوتے ہیں، وہ کسی ایک پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس پوسٹ کی ان کی مہارت نہیں ہوتی تو پھر بھی خرابی ہو جاتی ہے، ان کی دیانت اور امانت پہ ہر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ لیکن اکیلی دیانتداری، آپ کی اکیلی جد و جہد، لیکن انسان جب خلوص نیت سے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے سمیت، میرے بڑے جو سینئر ہماری مینجمنٹ ہے ان کے سمیت، ان کو کمپیوٹر کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا، تو اس کووڈ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے انشاءاللہ راستے بند نہیں کرنے، مایوس نہیں ہونا، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے، تو الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کووڈ کے دوران کمپیوٹر سیکھا، بے شمار سکلز سیکھی۔ آج کا جو سرٹیفکیٹ ہے، کسی وقت میں ہم لوگ یہ سرٹیفکیٹ کسی پروفیشنل پرسن سے ڈیزائن کرواتے تھے، آپ میں سے ایک ٹیچر نے یہ ڈیزائن کیا، علیزہ ان کا نام ہے، مجھے خوشی ہے کہ یہ ساری چیزیں کب سیکھی ہیں انہوں نے، اس لاسٹ 6 منتھس میں۔ تو ہمیں انشاءاللہ ہر چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور آج کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں ایک
جملہ خصوصی طور پہ لکھوایا گیا ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اور میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے انہوں نے بھی اسی کو اس دفعہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے اس جملے کو انہوں نے پرموٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز لیڈنگ ان کرائسس ری امیجننگ کا فیوچر، یہ فیوچر کو ری امیجن کیا انہوں نے، نئے راستے کھلے ہیں، نئی راہیں کھلی، اور پاکستان اس حوالے سے خوش قسمتی بھی ہوئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے، جہاں بہت ساری نقصانات ہوئے وہاں ایک فائدہ ہوا کہ ہماری قوم نے، ہماری نسلوں نے، ہمارے بچوں نے پہلی دفعہ آئی ٹی کا، موبائل کا، لیپ ٹاپ کا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، انٹرنیٹ کا اس حد تک تھا کہ ہم لوگ گیمیں کھیل سکتے تھے، ہم کارٹون کر سکتے تھے، ہم لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے تھے یا سوشل میڈیا یوز کر سکتے تھے۔ یہ میرا اور آپ کا سب کا ایک جیسے ہی ہم سب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عزم اور یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی